السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ. میرا نام ہے زری جلیل اور میں ہوں احمد سعید. ناظرین، آج کل ہمیں ایک نیا ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں ہم سڑکوں پہ دیکھتے تھے خواتین گاڑیاں چلاتی تھیں، اور شروع میں تو یہ انوکھا سمجھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اوبویسلی سوسائٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور اب یہ نارم ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور اب ہم ایک نیا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، وہ یہ کہ لڑکیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اسپیشلی ینگ لڑکیاں جو کہ بائکس یوز کر رہی ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اوبویسلی اکنامکلی فائنینشلی بہتر ایک آپشن، گاڑی سے بہتر آپشن ہوتا ہے، خاص طور سے ینگ لوگوں کے لیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو یونیورسٹی یا کالج جا رہے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے ہوتا ہے ایک ایکسیسیبل موڈ آف ٹرانسپورٹ جو کہ سیف بھی ہو، انڈیپینڈنٹ ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ان کو مل جائیں. لیکن جہاں پہ ہم ان کی انڈیپینڈنس دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ساری چیلنجز کو روز فیس کرتے ہیں، فرام دا پوائنٹ کہ وہ فیملی کے ساتھ اپنی اس بات کو ان کو منا سکیں کہ ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ چاہیے، ہم کسی پہ ریلائی نہ کریں. اور دوسرا یہ جب آپ باہر نکلتے ہیں، جب سڑکوں پہ وہ خواتین نکلتی ہیں، تو ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے اور کیا نہیں فیس کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے ہم نے ویمن اینڈ ویلز انیشیٹو، جو کہ پنجاب حکومت کا انیشیٹو تھا، بلکہ ہے، اٹ از اسٹل ان رننگ، اینڈ اس کے انڈر انہوں نے کافی زیادہ خواتین کو انڈورس کیا، ان کو ہیلپ کی ٹو گیٹ بائکس، ٹو بی ایبل ٹو رائڈ دا اسٹریٹس آف لاہور، آف پنجاب. اینڈ اس انیشیٹو کے انڈر بہت سارے بائک رائڈرز ہیں، اور ہم نے انوائٹ کیا ہے اسی طرح کی ایک رائڈر کو. شی یوزز اے بائک فار ہر ڈیلی ٹرانسپورٹ روٹین. شی از ناؤ ورکنگ وومن، بٹ ان کو اسٹوڈنٹ لائف سے وہ چلا رہی ہیں. سو ویلکم ٹو دا شو شنزا صفدر. جی آپ آئیے ادھر. تھینک یو سو مچ. آپ سے ہم بات کریں گے اس موضوع پہ جی کہ آپ کی شروعات ایز اے بائک رائڈر، اسپیشلی ویمن اینڈ ویلز انیشیٹو کے ساتھ کس طرح شروع ہوئی. اچھا، بیک ان 2021 جب میں نے اپنی یونیورسٹی اسٹارٹ کرنی تھی، تو یونیورسٹی کے لیے جو ٹرانسپورٹ کے لیے مجھے بہت زیادہ ایشو ہوتا تھا. یونیورسٹی میری گھر سے کافی زیادہ دور تھی، اور روزانہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جانا ایک الگ قسم کی خواری تھی. تو اس سب میں مجھے میرے پاپا نے کافی انکریج کیا تھا کہ آپ بائک رائڈنگ کی طرف آؤ، کیونکہ یہ ایک ایزی ایکسیسیبل موڈ ہے ٹرانسپورٹ کا، اور اکنامیکلی بھی رہتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھو اور گاڑی لو. تو میرے پاپا نے اس پہ کافی انکریج کیا. اور اسی طرح سے میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس دیکھ رہی تھی جو اس وقت ٹریننگ کروا رہے تھے بائک رائڈنگ کی. تو وہاں پر آئی کیم اکراس سلمان صوفی فاؤنڈیشن، جو وومن آن ویلز کے انیشیٹیو سے بائک رائڈنگ کی ٹریننگ دے رہے تھے. دین میں نے وہاں پہ انرول کیا، اور ان کے ٹرینرز سے، انسٹرکٹرز سے بائک رائڈنگ سیکھی، اور اپنی بائک جو سی ہے وہ بھی میں نے لی، اور اس کو اب میں اس کو چلاتی ہوں. That's great. بڑا انٹرسٹنگ آپ کا. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا ٹائم لگا آپ کو بائک سیکھنے میں، اور وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا تھا؟ مجھے آلموسٹ 3 ویکس لگ گئے تھے پراپر بائک سیکھنے میں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے سائیکل کے اوپر ٹرین کیا تھا کہ آپ سائیکل پہ اپنا بیلنس کرنا سیکھ لیں. جب میں نے بیلنس سیکھ لیا، تو پھر انہوں نے مجھے بائک کی پہلے سارے پارٹس وغیرہ کا بتایا. ایک ہماری ورک شاپس ہوتی تھیں بائکس کے اوپر ہی، کہ بائک کا کون سا پارٹ ہے اور اس کا کیا ورکنگ ہے اس کی، اور اگر کہیں پہ آپ کی بائک میں کوئی مسئلہ آ جائے تو ہم نے اس کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، فکس کرنا ہے، کیا ہم امیجیٹ پروسیس کر سکتے ہیں، کیا چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں بائک کی جو سی ہے ٹریننگ، مطلب آپ رائڈر کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے اس کی میکینکس کا بھی آپ کو نالج انہوں نے دیا. لیکن یہ اچھا چلے بیک تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں. آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے پرابلمس فیس ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ میں، ہوتے تھے ہمیشہ سے. تو آپ اسکول ڈیز میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتی تھی، یا کوئی ڈراپ کرتا تھا، اسکول بس تھی، کیا تھا؟ اسکول ڈیز میں مجھے میرے پاپا پک اینڈ ڈراپ دیتے تھے، لیکن ان کے لیے کافی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ ان کا اپنا بزنس ہے اور میری مما بھی جاب کرتی ہیں. تو دونوں پیرنٹس کے لیے ہمیں پک اینڈ ڈراپ دینا کافی مشکل ہوتا تھا. پھر آپ کالج میں آئی؟ جی کالج میں بھی آئی ہوں. تو کالج میں تو چلیں بسز تھیں، کالج کی اپنی بسز تھیں، ٹرانسپورٹ بسز، لیکن وہ کافی ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے کہ آپ کو کالج کی بس میں وہ ڈفرینٹ اسٹاپس پہ رک کے آتی ہے، اور آپ کو گھر پہنچنے میں اگر آپ کا آدھے گھنٹے کا سفر ہے تو وہ گھنٹہ لگ جاتا ہے، پلس کریمپڈ بھی ہوتی ہے کافی، آتے ہیں نا. تو اس لیے پھر یونیورسٹی کے لیے یہ فیزیبل نہیں تھا، تو مجھے اس طرف آنا ہی. تو اپنی فیملی کو آپ کو کنونس کرنا کتنا آسان تھا کہ آپ کو بائک چلانی؟ کیونکہ پاکستان میں جب بھی بائک کو
ایک انسیف جو ہے نا وہ ایک موڈ آف ٹرانسپورٹ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ سلپ ہو جائے گا. اور جس ٹائم کی آپ بات کریں اس ٹائم میں تو ہمیں لاہور جیسے شہر میں بھی کوئی زیادہ فیمیل بائکرز نظر نہیں آتی تھی. تو کس طرح سے آپ نے کنونس کیا؟ اسی طرح سے یہ ہے, ہماری سوسائٹی میں یہ چیز پہلے بہت اور سمجھی جاتی تھی, اب تو یہ نارم بن گئی ہوئی ہے. ہم جب سے اسکوٹیز آئی ہیں, الیکٹرک اسکوٹیز آئی ہیں, تب سے یہ تو بہت نارمل ہو گیا ہوا ہے. بہت سی لڑکیوں نے چلانا شروع کر دیا, لیکن اس سے پہلے اس چیز کو بہت ہی کنزرویٹو وے میں لیا جاتا تھا. لیکن الحمدللہ میرے پاپا نے خود مجھے اس چیز میں سپورٹ کیا, اور بلکہ انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ کو سیکھنی چاہیے, اس میں کوئی وہ بری بات نہیں ہے, آپ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر رہی ہو, اور آپ کو ہر لحاظ سے انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, چاہے وہ فائنینشلی ہو یا کوئی موڈ آف ٹرانسپورٹ میں ہو, کسی بھی طرح سے ہو, آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. بٹ میرا یہ سوال اوریجنلی یہ تھا آپ سے, جب آپ بس یوز کرتی تھی آپ کو کیا ایگزیکٹ چیلنجز, بیکاز آپ نے پوائنٹ کا تو بتایا یونیورسٹی کی جو کالج کی جو ہوتی ہے اپنی بسز, بٹ جب آپ پبلک بسز کی طرف آتے ہیں تو بہت ساری خواتین شکایت لگاتی ہیں, ہراسمنٹ, کھڑے ہو کے جانا پڑتا ہے, کریمپڈ ہوتی ہے, بہت مطلب ایک برے طریقے سے جانا ہوتا ہے. جی, تو اس کو تھوڑا آپ مجھے ڈسکرائب کریں, اگر کوئی آپ کو انسیڈنٹ یاد ہو اپنا کوئی سچ تو کوئی لائف چینجنگ جس سے آپ کو ذہن میں آیا کہ بس آئی ہیو ہیڈ اٹ. وہ یہی تھا کہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے جو مجھے, اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ کرائم ہونے کی وجہ سے, یہ دو چیزیں تھیں. اور مینلی یہ تھا کہ مجھے یونیورسٹی کے لیے فیزیبل نہیں تھی کوئی بھی ایسی ڈائریکٹ ٹرانسپورٹ نہیں تھی, کوئی بھی بس نہیں تھی جو ڈائریکٹ میری یونیورسٹی تک مجھے لے کے جاتی ہو. مجھے بار چینج کرنا پڑتا تھا, کبھی کسی بس میں, کبھی کسی بس میں, اس طرح سے. اچھا صحیح. اچھا, تو جب آپ نے سیکھ لی اور آپ نے کہا 3 ویکس کا ٹائم لگا, تو اس کے بعد فوراً بعد آپ نے اپنی بائک لے لی, یا پہلے آپ نے گھر میں جو بائک استعمال ہو رہی تھی اس کو یوز کیا, وہ پھر, اور وہ جو ہے اپنی بائک لینا, وہ آپ سمجھتے ہیں خواتین کی اپنی بائک ہونا, مطلب آپ کی اپنی, وہ کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے موبلٹی کے لیے؟ بہت زیادہ ضروری ہے, اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کو بائک سیکھنا ضروری ہے, اتنا ہی زیادہ آپ کو اپنی بائک ہونا بھی ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ کو بائک آتی ہے اور آپ کے پاس بائک نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو پہلا اسٹیپ ہے, اور میں نے بھی پہلے اپنی بائک کا ہی پروسیس کیا تھا کہ اس کو میں نے انسٹالمنٹس پہ لیا تھا, تو پہلے اپنی بائک کو سورس کرنے کے بعد میں نے اس کو سیکھا تھا. اب ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ آئی, اور جس ٹائم کی آپ بات کر رہی ہوں اس ٹائم تو اتنی فیمیل بائکرز نہیں تھی, تو وہ ایکسپیرینس کیا تھا جب آپ روڈ پہ نکلی پہلی دفعہ, یا جب آپ نے بالکل اسٹارٹ کیا, تو لوگ تو حیران پریشان ہو کے آپ کو دیکھتے ہوں گے. ایگزیکٹلی, کچھ بہت برے ایکسپیرینس بھی ہوئے تھے, کچھ مجھے روڈ ہراسمنٹس کے بھی ہوئے تھی چیزیں, تو لوگ بہت اس چیز کو برا سمجھتے تھے اس وقت. اور کئی دفعہ تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ کچھ ینگسٹرس بائکس پہ پیچھے میرے آتے تھے, یعنی کہ مجھے پورا فالو اپ کرتے تھے, تو وہ بہت ایک بری چیز تھی. لیکن شکر الحمدللہ جب سے یہ اسکوٹیز آئی ہیں اور بہت زیادہ اس کی اسٹرینتھ بڑھی ہے, اور کچھ پبلک اویئرنیس بھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پبلک اویئرنیس اس چیز میں ہوئی ہے, تو اب یہ چیز بہت کم ہو گئی ہوئی ہے. اب زیادہ تر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. دیٹس گڈ. اور اب آپ نے, مگر ویسے آپ نے لاہور میں ہی چلایا, یو بلانگ ٹو لاہور رائٹ؟ جی, لاہور میں ہی مین روڈس پہ ہی مجھے اس طرح کی ہراسمنٹ فیل ہوتی تھی. کبھی لوگ کچھ الٹا سیدھا بول دیتے تھے, اور کبھی پاس سے اس طرح سے بائک لے کے گزرتے تھے کہ میرا اپنا بیلنس جو ہے کٹ مارنا جس کو کہتے ہیں, جی, تو اپنا بیلنس جو تھا نا وہ خراب ہوتا تھا. تو یہ چیزیں بہت شروع میں فیس کی. آپ کو کیا فیلنگ آتی تھی؟ آپ کو ڈر لگتا تھا یا غصہ آتا تھا؟ واٹ واز دا فرسٹ فیلنگ؟ اس وقت مجھے غصہ آتا تھا, ڈر نہیں لگتا تھا. کیونکہ مجھے پاپا نے اتنا انکریج کیا ہوا تھا کہ آپ نے ڈرنا تو کسی سے ہے نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ ان کی نمبر پلیٹس نوٹ کرو. نمبر پلیٹ نوٹ کرنے سے آپ ان کو بعد میں ٹریس بھی کر سکتے ہو کہ کون تھا, اس کے خلاف آپ رپورٹ بھی کروا سکتے ہو. تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اس وقت ڈرنا نہیں ہے, اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے. تو وہی چیز رہتی تھی کہ میں ایکٹیو رہتی تھی, اور غصہ آتا تھا کہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں. آپ بھی بائک چلا رہے ہو, میں بھی بائک چلا رہی ہوں, دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ Exactly. آپ بھی ایک ضرورت کے تحت بائک چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے کام پہ جا رہے ہیں, اپنی یونیورسٹی پہ جا رہے ہیں, جہاں پہ بھی جا رہے ہیں, میں بھی اسی لیے چلا رہی ہوں. تو دونوں میں جب کوئی ڈفرینس نہیں ہے تو آپ مجھے اس طرح سے ہراس کیوں کر رہے ہو, یا مجھے آپ اس طرح سے روکنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحیح بات ہے. تو یہ چیز ہوتی تھی. تو شہزہ, آپ کے خیال سے بائک کے مطلب بائک کے اوپر ہی کیوں اعتراض کرتے ہیں لوگ, گاڑی پہ تو اتنا نہیں کرتے؟ آئی تھنک
یہ مینٹیلٹی پہ ہے، اور دوسرا یہ کہ بائک پہ جو بیٹھنے کا پوسچر ہے اس چیز کو لوگ اس چیز سے ذرا ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ لیڈیز اس طرح سے بیٹھیں گی تو یہ بہت اور سمجھا جائے گا، جبکہ یہ صرف پاکستان میں ہے یا سب کانٹیننٹ میں ہے. اگر ہم باہر کے یورپ کنٹریز میں دیکھیں تو وہاں پر لڑکیاں جب بائک پہ بیٹھتی ہیں تو دوسری طرح ہی بیٹھتی ہیں. بالکل یہ پاکستان میں ہی ہے کہ یہاں پر ایک ہی طرف کو ٹانگیں کر کے یا سائڈ ویز بیٹھتی ہیں، اور اس کے کافی ریپریکشنز ہیں. یہ کافی ڈینجرس ہے. جو بائکس بنانے والی کمپنیز ہیں وہ خود اس چیز کو الاؤ نہیں کرتی کیونکہ یہ بیلنس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. اور ایکسیڈنٹ بھی جب ہوتے ہیں تو وہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ کوئی سیفٹی نہیں ہوتی. ہاں، اور عورتیں بچوں کو بھی پکڑی ہوتی ہے. آئی تھنک ان کے بیک پرابلمس بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے، پرماننٹ ٹائپ کی انجریز. تو بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ تو ہے ایشو. اور یہ آئی تھنک اویئرنیس زیادہ ایک کرنی چاہیے حکومت کو بھی اور انڈیپینڈنٹلی بھی کہ ویمن شوڈ ناؤ سٹ، مطلب آئی تھنک. لیکن آپ کے خیال سے یہ جو الیکٹرک ویکلز آئی ہیں یا جو اسکوٹی والا جو ایک فارم آیا ہے، اسٹرکچر آیا ہے بائک کا، یہ زیادہ ویمن فرینڈلی ہے جس طرح آپ نے کہا سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کری. جی، تو بیٹھنے کا جو انداز ہے وہ ایک ذرا سا دوسرے طریقے کا ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو اٹس ناٹ دیٹ مچ آف اس طرح سے ہارس بیک اسٹائل جو جس کو آپ کہیں گے، دوسرا اسٹائل ہوتا ہے. اسی لیے تو یہ زیادہ اس چیز کا بوم ہوا ہے. زیادہ تر لڑکیوں نے اس کو لینا شروع کیا ہے. اور اب ہم بہت لاہور میں ہی دیکھیں تو بہت سی جگہوں پہ ہمیں اسکوٹیز بہت سی لڑکیاں چلاتی ہوئی ملتی ہیں. اور اب لاہور ہی نہیں بلکہ میں کچھ دنوں پہلے ذرا شہر سے باہر تھی، ننکانہ والی سائڈ پہ تھی، ننکانہ صاحب والی سائڈ پہ، تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا بہت سی لڑکیاں وہاں پہ بھی چلا رہی ہیں اور وہ اسکوٹیز چلا رہی ہیں. تو مجھے دیکھ کے کافی خوشی ہوئی کہ ایک وقت تھا جب کسی اور لڑکی کو سڑک پہ دیکھ کے نا بہت خوشی ہوتی تھی، اور اب یہ چیز اتنی نارمل ہو گئی ہوئی ہے کہ اب ہر دوسری تیسری بائک پہ لڑکی ہوتی ہے. یہ تو آپ بات کر رہی ہیں کہ کسی اور لڑکی کو دیکھ کے، تو جب آپ نے چلانا شروع کیا تو کتنا فریکوینٹلی آپ کو کوئی اور فیمیل جو ہے بائکر نظر آتی تھی؟ بہت کم ایسا ہوتا تھا. بہت کم ایسا ہوتا تھا. اور یوزلی جب ہوتا تھا تو میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ کہیں ہم اگر کسی سگنل پہ رکے ہیں تو میں ان سے بات کروں اور ان سے پوچھوں ان کا ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے یا انہوں نے یہ انیشیٹو کیسے لیا، کیسے چلا رہی ہیں وہ. تو اب تو یہ کافی چیز نارمل ہوگی اور اس کی بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے لوگوں نے اس چیز کو نارملائز کی ہے. لیکن ایک ہوتا ہوگا شاید کہ آئی کانٹیکٹ آپ کا بنا ہوگا کسی پوائنٹ پہ رائٹ کوئی نوٹ کر کے، کیونکہ ٹو بی آنیسٹ مجھے تو بڑا دل چاہتے کہ میں اس طرح سے بائک فیمیل بائک رائڈر جب مجھے نظر آتی تو ایک بڑی موٹیویشن فیل ہوتی ہے، انسپریشن کی. ایسے ہی ہے. اچھا، روڈ پہ جب بھی نکلتے تو روڈ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ روڈز اور ایکسیڈنٹ جو ہے نا یہ لازم و ملزوم ہے، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے. بالکل. تو ایز اے فیمیل رائڈر کوئی آپ کو یاد ہے کوئی ایکسیڈنٹ آپ کا ایسا ہوا یا کوئی ایسا بیڈ ایکسپیرینس بہت زیادہ جس میں کوئی آپ کا کوئی تھوڑا لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو، تو اس طرح سے کوئی ایکسپیرینس آپ کو ہوا؟ اور یہ ہمارے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آگے کوئی لڑکی چاہے گاڑی چلا رہی ہو یا بائک چلا رہی ہو تو اس کو تو ویسے ہی ایک بیلٹل کر دیا جاتا ہے کہ اچھا تم لڑکی ہو، تمہاری ہی غلطی ہے یہ. تو اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس آپ کو کبھی ہوا؟ اچھا، ایسا ایکسپیرینس تو مجھے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ ایک ایکسیڈنٹ ضرور ہوا تھا، اور وہ بھی اسی وجہ سے ہوا تھا کہ میں نے اپنے سیفٹی پروسیجرز کو فالو نہیں کیا تھا. ایکسیڈنٹس آپ کے تبھی ہوتے ہیں جب آپ کوئی نہ کوئی ایج جانے دیتے ہیں یا آپ کی سیکیورٹی تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی ہے یا آپ کا دھیان کہیں ادھر ادھر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں جب بائک چلا رہی ہوتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا سارا فوکس سامنے ہی ہو، سڑک پہ ہو، اور اپنی بائک پہ میری پوری گرپ ہو. اور اسی طرح سے ایسے ہی ہوا تھا کہ میں ایک دفعہ بارش میں بائک چلا رہی تھی اور بارش میں سلپری ہو جاتے ہیں روڈ. تو وہ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے وہاں پر تھوڑی اسپیڈ زیادہ دی ہوئی تھی اور مجھے مڑنا تھا، اور اسپیڈ میں ہی جب میں نے وہ بائک اپنی موڑی تو میں میں گر گئی تھی. تو اس وقت ہوا یہ تھا، لیکن وہ بھی میرا ایکسپیرینس اچھا تھا کیونکہ جو وہاں پر لوگ تھے وہ فوراً میرے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں ٹھیک ہوں ساری چیزیں، اور پھر انہوں نے فوراً ایمبولینس کو کال کی. لیکن میں ٹھیک تھی، مجھے زیادہ چوٹیں وغیرہ نہیں آئی تھیں، تو میں خود ہی کھڑی ہو گئی تھی اور میں نے انہیں کہا تھا کہ نہیں آئی ایم آل رائٹ، اور میں پھر بائک چلا کے آ گئی تھی. چلے اس کا مطلب ہے ایسے لوگ جو ہیلپ کرتے ہیں آپ کو. جی، دیر آر پیپل آؤٹ دیر. دیر آر. بٹ شنزا، آپ کو بائک کی میکینکس کے بارے میں کتنا ان ڈیپتھ نالج ہے کہ اگر مطلب بائک خراب ہو جائے اور آپ تھوڑا سا لیٹ باہر ہو، شام میں اندھیرا ہو یا ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پہ تھوڑی سی ڈیسولیٹ ہو، تو کتنا آپ مطلب اس کو کر سکتی ہے ٹھیک خود ہی،
یا ایمرجنسی کال کے لیے کیا کرنا چاہیے ایسی فیمیل رائڈرز کو یا کوئی بھی رائڈر کو؟ جی میں کہہ سکتی ہوں کہ 30% مجھے بائک کی میکینکس کا نالج ہے کہ اگر بعض اوقات زیادہ تر ہماری جو بائک خراب ہوتی ہے نا وہ بارش میں ہوتی ہے, بارش میں اس میں پانی چلا جاتا ہے, پلگ میں پانی چلا جاتا ہے, جس کی وجہ سے بائک آپ کی بند ہو جاتی ہے. پھر آپ اس کو جتنا مرضی اسٹارٹ کرتے رہو وہ اوور ہیٹ ہو جائے گی اور پھر نہیں اسٹارٹ ہوگی. تو اس کے لیے وہ اس کو کیسے صحیح کرنا ہے وہ آتا ہے, اور باقی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ مجھے چیزیں. اس میں ذریعے ایک اور چیز بھی ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب بائک آپ چلاتی ہیں تو جب بھی اس کی کوئی ٹیوننگ کروانی ہو یا موبائل چینج تو آپ کیا خود جاتی ہیں یا آپ کے گھر میں سے کوئی میل ممبر جاتا ہے؟ ایک دو دفعہ میں گئی ہوں خود کروانے, کہیں پنکچر بھی ہو گئی ہے تو میں اس کو ہاں جی وہ بھی کروانے گئی ہوں, اور آئل چینج کے لیے بھی زیادہ تر یہی چیز میرے پاپا مینٹین کرتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آبویسلی میکینکس جو ہیں وہ ایک, یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو میکینک شاپ ہیں وہ بھی اتنی سیف نہیں ہے فار وومن, اور اس کی دوسری وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میکینکس جو ہیں وہ ان کو ڈیل کرنا کافی مشکل ہوتا ہے, کہ مطلب اس چیز کو کہ وہ آپ کو ایک چیز کے اگر کسی کو 50 روپے کا پنچر لگا رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے 250 کا لگا دیں. کیا یہ چیز بھی یہ ہم نے فرق دیکھا؟ جی یہ فرق میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے, بلکہ میرے ساتھ یہ ہوا بھی تھا. میری بائک پنچر ہو گئی تھی اور میں جب ایک گلبرگ میں تھی میں وہاں پر ایک پنچر والے کے پاس گئی ہوں, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کی ٹیوب جو سی ہے نا ٹائر کے اندر جو ٹیوب ڈلی ہوئی ہے وہ ساری خراب ہو گئی ہوئی ہے, تو آپ کو نئی ٹیوب ڈلوانی پڑے گی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب میں اس وقت اکیلی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ڈال دیں. اب اس نے مجھ سے اس سب کا 1200 چارج کیا تھا, اور مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ ایک ٹیوب کتنے کی ہوتی ہے. مجھے لگا شاید مہنگی ہوگی. تو جب میں گھر آئی اور گھر آ کے مجھے پتا چلا کہ ایک ٹیوب جو سی ہے وہ 500 تک کی ہوتی ہے, اور آپ کو میکسیمم اس کو 600 یا 700 دینا چاہیے تھا. تو مجھے اس چیز پہ کافی افسوس ہوا کہ اگر ایک لڑکی ہے اور اس کو ان چیزوں کا نہیں پتا تو ہماری سوسائٹی اس کے ساتھ اس طرح سے ڈیل کرے گی اور اس طرح سے اس ایکسپلوئٹ کریں گے. ہاں جی. اچھا جو ٹریفک پولیس ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ کبھی انہوں نے آپ کو روکا صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک خاتون ہو کے بائک چلا رہی ہیں؟ کبھی اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس آپ کو رہا؟ نہیں, اس طرح کا کوئی ایکسپیرینس نہیں رہا, بلکہ ایک دو دفعہ انہوں نے روکا بھی ہے تو وہ سیفٹی پرپزز کے لیے ہی روکا ہے. ٹھیک ہے. ایز سچ مجھے اس طرح سے کوئی نہیں ہوا. تو ان کا کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ ان کا بھی بہت فرینڈلی, ہاں جی فرینڈلی بیہیویئر ہوتا تھا اور اپریشیٹ ہی کرتے تھے. تو آپ ہیلمٹ وغیرہ پہنتی ہیں؟ جی پراپر سیفٹی جو ہوتا فرسٹ. ہے سیفٹی فرسٹ. ٹھیک ہے. ایک چیز جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بائک چلاتی ہیں, آپ یونیورسٹی پہ لے جاتی رہی, پھر آپ اپنی جاب پہ جاتی ہیں, تو کتنے جو آپ کے کولیگس ہیں یا آپ کی جو کلاس فیلوز تھی وہ کتنی انسپائر ہوتی تھی اس سے, اور کیا انہوں نے بھی کبھی کہا کہ ہاں یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ بہت انڈیپینڈنٹلی موو کر سکتی ہیں, تو کیا انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہمیں بھی یہ بائک سکھاؤ, اور ان کا کیا ایکسپیرینس ہوتا؟ میں نے اس ایکسپیرینس کو ٹوٹلی چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے, کیونکہ میں نے 2021 میں اسٹارٹ کی تھی اور اس وقت بائک اتنا نہیں تھا اس چیز کا, اور جب میں یونیورسٹی بھی جاتی تھی تو سارے وہاں پہ لڑکے بھی مجھے اتنا گھور کے دیکھتے ہوتے تھے, وہ بھی مجھے عجیب لگتا ہوتا تھا. لڑکیوں کا بھی ریئیکشن کوئی اچھا نہیں ہوتا تھا. کافی لڑکیاں بہت عجیب سے نظروں سے دیکھتی تھیں. مطلب کہ مذاق اڑاتے تھے آپ کا یا ویسے دیکھتے تھے کہ مذاق بھی اڑاتے تھے اور برا بھی سمجھتے تھے کہ یہ بائک پہ آتی ہے, یہ خود بائک چلا کے آتی ہے, کیسے بیٹھ کے آتی ہے, یہ اس طرح کی ان کی ججمنٹس ہوتی تھیں. تو اس کے بعد جب اسکوٹیز آئی ہیں, الیکٹرک بائکس آئی ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ چیز نارملائز ہونا شروع ہوئی ہے, تو پھر انہی لوگوں میں سے کئی لوگوں کے نظریہ بدل رہا ہے, اور انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا, لڑکیوں نے کہنا شروع کیا کہ ہمیں بھی سکھاؤ, ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں, آپ نے کہاں سے سیکھی, ہمیں بھی بتاؤ, ہم بھی اس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں جائیں گے. ان کے لوگوں کے ویوز میں نے ٹوٹلی جو ہے نا 360 گھومتے ہوئے دیکھے ہیں. صحیح. بلکہ آپ ہی نے اس کو چینج کیا ایک طرح سے. جی پہلے میں اپنی یونیورسٹی میں بالکل اکیلی ہوتی تھی جو بائک پہ جاتی تھی, اور اب جب میں اپنی یونیورسٹی اینڈ کر رہی تھی, گریجویشن کمپلیٹ ہو رہی تھی, تو اس وقت تک کوئی تقریباً 50 اور تھیں لڑکیاں جو اپنی ہی کنوینس پہ آتی تھیں, اپنی بائکس پہ یا اسکوٹیز پہ. بتائیے آپ کی بائک تھی کون سی؟ CD Dream 70. اینڈ وہ تھوڑی سی مطلب از اٹ فیمیل فرینڈلی بائک یا کس طرح کی ہے؟ از اٹ ریگولر بائک؟ اٹ از ریگولر, جیسے ریگولر بائکس ہیں 70 اسی طرح کی ہے. مجھے اسے ہارس بیک کی طرح ہی بیٹھنا پڑتا تھا, اور ابھی بھی, اور مجھے وہی پسند ہے. مجھے اسکوٹیز اچھی ہیں, فیمیلس کے لیے اچھی ہیں,
لیکن مجھے وہ اب کیونکہ میں نے بائک چلائی ہے تو مجھے اتنی اچھی نہیں لگتی. آپ یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اسکوٹیز جو ہیں فیمیل کے لیے اچھی ہے؟ اس پہ ان کا سٹنگ پوسچر بہت بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو میں نے پہلے بھی جیسے بتایا کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ اس طرح سے بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو اس پہ ان کا سٹنگ پوسچر بہت بہتر ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ لڑکیوں کے لیے اپنے پھر پیرنٹس کو بھی کنوینس کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. ایک تو بائک سے تھوڑی سی آپ کو اکنامکلی بھی مل جاتی ہے اسکوٹی. تو مہنگی ہے نا؟ نہیں, کچھ ورژنس ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں. صحیح. آج بھی اگر آپ جائیں تو اگر میں بائک کی بات کروں سیکنڈ ہینڈ بائک جو ہے وہ آپ کو انڈر 50,000 مل جائے گی, بٹ اسکوٹی جو ہے وہ اوور جو ہے تقریباً 1 لاکھ سے بھی اوپر مل رہی ہے. تو اسکوٹی اس طرح سے ابھی میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو خود اپنی رائڈ لینا چاہتے ہیں, بٹ دا پوائنٹ از یہ جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اسکوٹی وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اسکوٹی چاہیے. وہ اسکوٹی اس لیے نہیں لے سکتے کہ وہ بہت زیادہ مہنگی اس ٹائم ابھی بھی پاکستان میں. میں اس کا آپ کو بتاتی ہوں. بائک پہ ہمیں مینٹیننس کاسٹ آتی ہے. آپ کو ہر مہینے اس کا انجن آئل چینج کرنا ہوتا ہے یا اس کی دوسری چیزیں ہوتی ہیں. اسکوٹی پہ آپ کو یہ مینٹیننس کاسٹ نہیں ہوتی. اور بائک پہ آپ کو فیول کا بھی ہوتا ہے. فیول اور چارجنگ ان دونوں میں کافی ڈفرینس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. فیول ہمارے لیے زیادہ مہنگا پڑتا ہے تو اس لیے لوگ اسکوٹی کو پریفر کرتے ہیں. ایک تو گرلس کے لیے اس کی مینٹیننس کوئی نہیں ہے. آپ کو اس کا ریزن یہی ہے لائٹ ہوتی ہے ویٹ کے اندر, ویٹ میں بھی بہت لائٹ ویٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو اس کو سنبھالنا بہت آسان ہے. اسکوٹی کا آپ کو ہینڈلنگ بہت ایزی ہے بنسبت بائک کی. بائک کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے. اسکوٹیز تو آج کل بہت لائٹ ویٹ ہیں اور بہت ہی کمپیکٹ سی ہیں. بائکس اس کے مقابلے میں تھوڑی ہیوی ہوتی ہیں. تو اسکوٹیز کمپیکٹ ہیں. اور جو میں اکنامکلی بھی کہہ رہی ہوں وہ اسی لیے کہ اس کی مینٹیننس کاسٹ جو ہے ٹھیک ہے وہ ون ٹائم کاسٹ ہے اور اس کے بعد وہ اس طرح سے مینٹیننس فری ہوتی ہے. جی. اور دوسرا یہ کہ اس کا خراب ہونے کا نہیں کوئی اتنا ایشو. آپ کی بائک ہے, بارش میں آپ کی بائک بند ہو گئی ہے, اب آپ کو نہیں پتا, آپ سڑک پہ ویسے ہی کھڑے ہو, یا آپ کی بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا آپ کی بائک کو, تو آپ ویسے ہی کھڑے ہو. اسکوٹی میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. وہ آپ کی چارجنگ پہ چل رہی ہے اور چارجنگ بھی تو ختم ہو سکتی ہے. یہ تو آپ کو خود دیکھ کے نکلنا چاہیے نا کہ میرا آپ کو ایوریج پتہ ہونی چاہیے اسکوٹی کی. تو ابھی آپ کے پاس وہی ہے بائک ہے پراپر ریگولر والی؟ جی. ناٹ اسکوٹی. نو. اچھا, تو آپ کہہ رہی تھی پوسچر کی بات آپ کر رہی تھی, تو کپڑے بھی میٹر کرتے ہیں بیکاز یو سی آپ تو چلے ابایا میں, مگر بہت سی لڑکیاں نہیں ہیں, بہت سی لڑکیاں جینس پریفر کرتی ہیں بائک رائڈنگ, تو اس کی وجہ سے بھی ان کو کیا ہراسمنٹ فیس کرنی ہوتی ہے؟ دیکھیں کپڑے جو سے ہیں وہ کسی بھی انسان کی پرسنل چوائس ہے. یہ اس پہ کسی کو بھی کوئی وہ نہیں ہے, حق نہیں ملتا کہ آپ کسی کی پرسنل چوائس پہ, ان کی ڈریسنگ پہ ان کو ہراس کریں. ٹھیک ہے, اگر کسی نے جینس پہنی ہوئی ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ نہیں مل جاتا کہ آپ اس کو ہراس کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی بائک آپ کو کسی بھی طرح کے کپڑے پہننے سے ریسٹرکٹ نہیں کرتی. میں بایا پہنتی ہوں, حجاب کرتی ہوں, اور اس کے ساتھ میں بائک چلاتی ہوں. مجھے بایا کوئی مسئلہ نہیں دیتا. اور جو لڑکیاں جینس پہن کے چلاتی ہیں ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس چیز کا تعلق بایا سے نہیں ہے یا کپڑوں سے نہیں ہے, یہ آپ کی مینٹیلٹی سے ہے. بالکل. مگر ہراسمنٹ ہوتی ہے. ہاں جی, ہراسمنٹ مجھے بھی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ابایا پہنا ہوا ہے. ہاں جی, تو وہ ہراسمنٹ دونوں طرف ہے. تو آپ نے کبھی رپورٹ کی؟ آپ نے کہا کہ آپ کے فادر نے کہا تھا اگر کچھ ایسا ہو تو آپ اس کو نمبر نوٹ کر لیں, تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے رپورٹ کیا ہو؟ نہیں, اس حد تک کوئی نوبت نہیں آئی. ہوتا تھا انٹریکشن جو بھی ایسی ہوتی تھی وہ میکسیمم 1 منٹ کی ہوتی تھی کہ وہ تھوڑی دیر آئے ہیں ہراس کرنے کے لیے. کبھی بائک ادھر جا رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے ان کی, اور کبھی کسی طرح سے وہ میرا راستہ کاٹ رہے ہیں یا کچھ بول رہے ہیں. وہ کامنٹس بھی پاس کرتے تھے, مطلب کہ مطلب کوئی بتا سکتی ہیں کہ کیا کامنٹس مطلب جو آپ کو بہت ہی ناگوار گزرا ہو؟ میں ایسی چیزیں یاد رکھتی نہیں, لیکن مجھے کافی کامنٹس ملے تھے. اور جو ایک مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ 3 بائکس تھیں اور تینوں بائکس پہ 2 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, ٹین ایجرس تھے, اور وہ بہت دیر تک انہوں نے میرا پیچھا کیا اور میری بائک کے ساتھ وہ آتے رہے ہیں. اور یہ دن کا ٹائم تھا؟ نہیں, رات تھی. میں اپنی یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی, شام ہو جاتی ہے 6 بجے تک کا ٹائم. اس طرح سے وہ میرے ساتھ آ رہے ہیں, اور جہاں پر کہیں کوئی سنسان سڑک ہو جاتی تھی تو وہاں پر ان کی اور وہ زیادہ بائک کے اسٹنٹ سٹارٹ ہو جاتے تھے کہ کبھی میری بائک کے آگے لا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو پھر ایک جگہ جہاں پر مجھے تھوڑی ٹریفک زیادہ ملی, وہاں پر میں نے اپنی بائک روک دی, ان کے جانے کا انتظار کیا.
پھر میں نے بائک وہاں پہ روک دی. جب وہ چلے گئے ہیں پھر میں نے اپنا دوبارہ سفر شروع کیا. کافی مطلب اسکیری انٹیمیڈیٹنگ چیز بھی ہو سکتی ہے. یہ میرے ساتھ ایکسٹریم لیول تک جو ہوا ہے نا وہ یہ ہوا ہے. اور تو آپ نے سوچا نہیں کہ آپ اس کو رپورٹ کریں گے؟ اوبویسلی یہ تو بہت ہر لحاظ سے بڑا ڈینجرس ہوا ہے یہ تو. خیر کسی کے ساتھ بھی ہو تو اوبویسلی یہ کافی اسکیری چیز ہے. جی ہوتا ہے. اس وقت میں کہہ سکتی ہوں کہ میرا کانفیڈینس بھی اتنا زیادہ نہیں تھا اور اس وقت میں تھوڑا سا واقعی ڈر بھی گئی تھی ان کی ان حرکتوں سے, کیونکہ وہ بار بار میری بائک کے آگے آ رہے تھے, بالکل ساتھ میری بائک کے اپنی بائک لا رہے تھے, تو وہ میں کافی زیادہ نا اس سے ڈر رہی تھی. اور تین بائکس جی, اور وہ دو ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ میں نے اس وقت اپنا جو ہے نا رکنا ہی بہتر سمجھا کہ جہاں پر زیادہ لوگ ہیں ان کے درمیان میں رک جاؤں. وہاں پر تو ظاہر ہے کوئی بالکل صحیح ہے. صحیح ڈیفینس وہ ہے کہ آپ سب سے کراؤڈیڈ جگہ پہ چلے جاؤ جب آپ کے ساتھ اس طرح کچھ ہو رہا ہو, تاکہ اور بھی لوگ ہوں وٹنسز. ہاؤ اباؤٹ آپ کا جو سامان ہوتا ہے بائک پہ, آپ اگر جا رہی ہیں آ رہی ہیں کام سے, تو اٹس ناٹ جسٹ کلوتھس, کیونکہ لڑکیاں یہاں تو ہمارے ہے نا کہ ہر بندہ تو نہیں جینز اور شرٹ میں پہنتا ہے, ہم دوپٹہ بھی لیتے ہیں, ہم ابایا بھی پہنتے ہیں, تو یہ بھی چیز سنبھالنی ہوتی ہے بائک پہ. بٹ اپارٹ فرام دا کلوتھس کبھی کوئی چیز آپ کیری کر رہی ہو, آپ شاپنگ سے آ رہے ہو یا آپ آفس سے بھی آ رہے ہو, تو کچھ پیپرز ہیں یا کچھ ہیں, کیسے بائک کے اوپر مطلب یہ سب چیزیں ہینڈل کرنا, بارش ہو گئی یا دھوپ ہو رہی ہے, یہ سب چیزیں کیسے آپ کرتے ہو؟ ایزی ہے. میں نے اپنی بائک کے ساتھ ایک بیگ چھوٹا سا اٹیچ کیا ہوا ہے, وہ بائک کے سائڈ پہ اٹیچ ہو جاتا ہے. میں نے وہ واٹر پروف بیگ اٹیچ کیا ہوا ہے. کوئی بھی میرا جب سامان ہوتا ہے, ایون کہ میرے پاس موبائل بھی ہو نا, کیونکہ میں بیگ کیری نہیں کرتی, تو موبائل میرا ہاتھ میں ہی ہوتا ہے, میں وہ اپنے اس بیگ میں ڈال دیتی ہوں اور بس آرام سے میں اپنی بائک چلاتی ہوں. وہ میں نے اپنے ساتھ ایک اٹیچ کیا ہوا بائک کے ساتھ ہی. تو اور جو اسکوٹیز ہیں ان کے اندر تو الگ سے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا, آپ کی سیٹ کے نیچے ہی آپ کا اسٹورنگ کمپارٹمنٹ ہوتا ہے, تو اس میں رکھ سکتے ہیں آپ سامان. ویسے سوال پوچھنا کافی آڈ ہے, کیونکہ ہم یہ میل رائڈر سے نہیں پوچھتے کہ آپ کیسے ٹریول کرتے ہیں, فیمیل رائڈر, لیکن یہ سوال امپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ جو دیکھنے والے لوگ ہیں, وہ جو لڑکیاں یہ دیکھ رہی ہیں فار ایگزامپل, ان کے لیے شاید یہ انسپریشن ہو, تو ان کو پتہ چلے کس طریقے سے ایک چیز ہو رہی ہے. اور آئی گیس انفارمیشن فار پیپل ہو ڈونٹ نو. گوئنگ بیک ٹو ویمن آن ویلز, آپ نے کہا کہ آپ نے ان کو کس طرح سے اپروچ کیا, یا انہوں نے آپ کو اپروچ کیا یونیورسٹی میں آ کے, کس طریقے سے؟ نہیں, میں اس وقت سرچ کر رہی تھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہی کے بارے میں کہ جو بائک سکھا رہے ہوں, تو اس پہ مجھے سلمان صوفی کی طرف سے یہ وومن آن ویلز کا پلیٹ فارم نظر آیا تھا, جہاں پر پھر میں خود ان کے وہاں پر انسٹیٹیوٹ پہ گئی تھی اور ان کو جا کے وزٹ کیا تھا میں نے, اور پھر میں نے وہاں پہ اپنا انرول کیا تھا. اور آئی تھنک ابھی ریسنٹلی انہوں نے کچھ کولیبریشن بھی کی ہوئی فوڈ پینڈا کے ساتھ کہ وہ فیمیل رائڈرس کو بائکس پرووائڈ کریں یا ٹریننگ دے, کچھ طرح کا ٹریننگ دے رہے ہیں وہ پراپر. ان کو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ میری ٹریننگ تھی, پہلے مجھے سائیکل پہ, پھر اس کے بعد بائک کے میکینکس کے بارے میں, اور پھر آپ کو بائک پہ وہ ٹریننگ دیتے ہیں, سکھاتے ہیں. اسی طرح سے انہوں نے پراپر ٹریننگ پلان بنایا ہوا ہے, اس پہ وہ ٹریننگ دیتے ہیں. شمسا, آپ کیا کہتی ہیں کہ اور خواتین کیسے نکلیں باہر سڑکوں پہ؟ اب تو بہت ایزی ہو گیا ہوا ہے, آپ کو نکلنا چاہیے, آپ کا اپنا کمیوٹ بہت ایزی ہو جاتا ہے, آپ کی ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. آپ نے اپنے لیے ہی کوئی چیز لے کے آنی ہے, آپ اس کے لیے انتظار کرتے ہو گھر میں کہ اچھا بھائی آئے گا تو میں جاؤں گی, ان کے ساتھ جاؤں گی, پاپا آئیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گی, جبکہ آپ خود سے جا سکتے ہو, لے کے آ سکتے ہو. ان کی اپنی مصروفیات ہیں. آج کل کی زندگی آپ کو پتہ ہے جس طرح کا اس وقت چل رہا ہے نا, فائنینشیل کیا کہیں گے, ہاں جی, کرائسس چل رہے ہیں, اس میں ہر ایک انسان کو انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ ہر ایک انسان کو فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے. تو اب اس پہ آپ ایک انسان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو کہ اچھا وہ آئے گا اور وہ مجھے لے کے جائے گا تو پھر ہی میں یہ کام کر سکوں گی. نہیں, آپ کو خود کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے جاب بھی کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کو خود یہ بائک چلانا ضروری ہے. آپ اپنا کمیوٹ خود ہی کر سکتے ہو, اپنی جاب ورک پلیس پہ خود جا سکتے ہو, آ سکتے ہو, آپ کو کسی کے لیے ویٹ کرنا نہیں پڑتا. اور میں بہت سی, ابھی میں کیونکہ جاب کر رہی ہوں, میں وہاں پہ دیکھتی ہوں لڑکیاں وہاں پہ بیٹھ کے رائڈس کروا رہی ہیں. آپ نے جو رائڈرس کو اتنے پیسے دینے ہیں, آپ ایک دفعہ ہی اپنی انویسٹمنٹ کر کے خود کے لیے خود کیوں نہیں انیشیٹو لے رہے؟ بٹ آئی تھنک اس میں انویسٹمنٹ سے زیادہ وہ تو دیکھیں, اب آپ کی فیملی جو تھی وہ کافی اس طرح سے اس نے ایکسیپٹ کیا. آئی تھنک فیملیز کو بھی ایکسیپٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے. جو فائنینشیل فیکٹر ہے وہ تو آئی تھنک اس کا بعد میں آئے گا کہ بائک لینی ہے, اسکوٹی لینی ہے, جو بھی لینا ہے. تو وہ مائنڈ سیٹ آپ نے کہا آپ نے دیکھا ہے, لیکن ویسے کتنا آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ لینا چاہتے ہیں,
لوگ فیملیز نہیں لینے دیتی, وہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی آپ کو کتنی نظر آ رہی ہے؟ کافی تبدیلی ہوئی ہے, کیونکہ اب روڈ پہ یہ بہت چیز کامن ہو گئی ہوئی ہے, اور میں نے دیکھا ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے. اب فیملیز خود کہتی ہیں کہ ہاں آپ سیکھو, آپ چلاؤ. میں نے کافی زیادہ اپنی فیملی میں اور اپنی کولیگس کی فیملیز میں اس طرح سے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ خود انکریج کر رہے ہوتے ہیں. یہ اب صرف جو مائنڈ سیٹ رہ گیا نا, یا اگر لڑکیاں نہیں چلا رہی تو وہ خود اپنی وجہ سے نہیں چلا رہی, وہ خود نہیں کمفرٹیبل فیل کرتی, یا وہ خود اپنے کمفرٹ زون سے نہیں باہر آنا چاہتی. میں یہ کہوں گی کہ وہ اپنی کمفرٹ زون سے باہر آ کے خود کے لیے خود کچھ کریں. جس میں بھی فیملی کا تھوڑا بہت, کیونکہ فیملی انکریج, آپ کی تو فیملی ایسی کہ آپ کی فادر نے آپ کو انکریج کیا, آپ کی مدر بھی ورکنگ وومن ہے, آپ نے کہا. آپ کے خیال سے زیادہ انفلوئنس کس کا ہوتا ہے کہ ایک آپ اگر ایک لڑکی بڑی ہو دیکھتے ہوئے کہ میری ماں بھی کام کر رہی ہے, یا وہ اس کے والد اس کو انکریج کریں؟ ہو از دا مور انفلوئنسڈ ان جنرل ان سوسائٹی؟ انسپریشن الگ الگ ہے, لیکن اگر آپ کے فادر سپورٹیو ہے نا, تو پھر تو آپ کبھی ہار ہی نہیں لے سکتے. آپ کے فادر کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے, اور مدر بھی اگر آپ کی انڈیپینڈنٹ ہیں تو ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے انسپریشن اچھی ہوتی ہے, لیکن آپ کے فادر کا سپورٹیو ہونا زیادہ اچھا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو ایک بیک مل جاتی ہے. جی, آپ نے کہا آپ کے فادر بڑے سپورٹیو ہے, کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ ان کو لے کے کمیوٹ کیا اور وہ آپ کے مطلب پیچھے بیٹھے ہوں؟ کیونکہ یہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایکسپیرینس کیسا لوگوں میں رہا, میرے باپ اگر نکلی ہوں اس طرح سے کبھی. تو میرے لیے تو بہت اچھا تھا, اور باقی ایسا ہوا بھی ہے. نہ صرف میں اپنے پاپا کو, اپنے نانا کو بھی میں لے کر جاتی رہی ہوں. اس پہ لوگوں کا ریئیکشن بہت عجیب سا ہوتا تھا, مکس اینڈ میچ سا ہوتا تھا. کچھ لوگ دیکھ کے مذاق اڑاتے تھے اور کچھ لوگ اپریشیٹ کرتے تھے, کیونکہ میرے نانا کی ایج کافی زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ خود چلا نہیں سکتے, ان کو لے کے ہی جانا پڑتا ہے, کوئی اور ان کے ساتھ جائے. تو میں اگر ان کو لے کے گئی ہوں کہیں, تو وہ لوگ بہت عجیب طرح سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا اتنے بڑے ہو کے ایک لڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں. تو مجھے یہ چیز کبھی بری نہیں لگی, میرے لیے اچھی تھی. میرے لیے یہ ایک کہہ لیں آنر تھا کہ میں اپنے پاپا کو اور اپنے نانا ابو کو اس طرح سے لے کے جا رہی ہوں. زبردست. تھینک یو سو مچ شان صاحب, ہمارے اسٹوڈیو میں آئی, آپ نے اتنی آنیسٹی کے ساتھ بات کی اپنی سارے لائف ایکسپیرینسز کے بارے میں, ہاؤ یور لائف چینجڈ. سو تھینک یو سو مچ. ویلکم. ناظرین, آپ رائٹس واچ کو تقریباً 2 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے پاکستان کے تمام مارجنلائز سوسائٹیز کی بات کی, تمام ان ٹاپکس کے حوالے سے بات کی جن کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں کور نہیں کیا جاتا. ہم نے ان تمام ایشوز کو اٹھایا جن کو اٹھانے کو پاکستان میں خطرہ تصور کیا جاتا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو جرنلزم ہے وہ وائس آف دا وائس لیس ہے, اس میں کریج اور بولڈنس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.